نبی کریم علیہ السلام نے جو بندہ آپ کے در دولت کی حاضری کے لیے جاتا ہے ان کے لیے میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، یاد رکھو جو بندہ میری قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا اس کو کیا ملے گا؟ واجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو جو بندہ قیامت تک دل کے اندر محبت مصطفیٰ کا چراغ روشن کرے، اپنے سینے کے اندر محبت مصطفیٰ کو بسا کر، غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنی گردن کے اندر ڈال کر، دست بستہ ادب کے ساتھ سر کو جھکائے ہوئے، نگاہوں کو نیچا کیے ہوئے امام الانبیاء کے در دولت پر آپ کی قبر انور کی زیارت کے لیے جائے گا، ارے آپ کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جائے گا، اس کے لیے تو حضور کے فرمان کے مطابق آپ کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو جو دربار دیکھے اس کا تو بیڑا پار ہو جائے، تو جنہوں نے یار دیکھا ہو ان کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جنتی 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 جنتی۔ لو جی مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو اب سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات، حضرت بلال، بقیہ تمام صحابہ، انہوں نے تو دربار اور قبر والی ذات کی زیارت کی ہے، تو کیا ان کو شفاعت سے محروم رکھا جائے گا؟ کیوں جی؟ ان کو شفاعت سے محروم رکھا جائے گا یا ان کی حضور شفاعت کریں گے؟ اور حضرت فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق، وہ آج بھی آقا دو جہاں علیہ السلام کے ساتھ آپ کی قبر انور کے اندر آرام فرما ہیں۔ تو جو دربار دیکھے اس کا بیڑا پار، جنہوں نے یار دیکھا اور یار کے ساتھ قیامت تک کے لیے لیٹے ہوئے ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کو نہ میں سمجھ سکتا ہوں، نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، نہ زمانے کا کوئی بڑا عالم سمجھ سکتا ہے۔ ان کا مرتبہ اگر جانتا ہے تو رب جانتا ہے، رب کا پیارا محبوب مصطفیٰ جانتا ہے۔ سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا، کملی والے دے یاراں دے، اونچی بولو کہو کم آ گئی، کملی والے دے یاراں دے، اور آواز کڈو، کملی والے دے یاراں دے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی واسطے فرمایا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، میری آواز سے آواز ملا کر پڑھو، آپ کو بڑا سرور آئے گا۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ
حاجیو آؤ، اس طرح ایسے بلا رہے ہیں، حاجیو آؤ، ادھر سے بھی حاجیو آؤ، اوے حاجیو آؤ، آؤ آؤ حاجیو، حاجی آ گئے جی، سرکار کی حکم ہے، فرمایا آؤ، سرکار آ گئے، آؤ آؤ جی مولانا کی گل ہے، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار نے حضور کے روضہ پاک کو کعبے کا کعبہ اس واسطے فرمایا کہ کعبہ وہ جگہ ہے کہ جس کی طرف ساری دنیا کے بندے منہ کر کے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، جس کی طرف منہ کر کے ساری دنیا سجدے کیا کرتی ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی ولادت ہو گئی، ولادت مصطفیٰ کے وقت کعبۃ اللہ کو دیکھا گیا تو نبی پاک علیہ السلام کے گھر کی طرف وہ سجدے کر رہا تھا۔ اس واسطے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، سرسری نہیں، غور سے پوری توجہ سے سن، غور سے سن تو رضا، دل کے کانوں سے، سر کے کان ہو سکتا ہے نہ سنے، روح کے کانوں سے سن، دل کے کانوں سے سن، ایمان کے کانوں سے سن، تو پھر کیا ہوگا؟ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، کیا صدا آتی؟ کعبہ کہہ رہا ہے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک